بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز سلطنت میں ایک عظیم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے 7 بہادر بیٹے اور ایک نہایت پیاری بیٹی تھی جس کا نام عزیزہ تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور وہ واقعی اپنے نام کی طرح سب کو عزیز تھی۔ شہزادے بہترین اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتے، فنون سیکھتے اور شاہی لباس پہنتے تھے۔ عزیزہ بھی محل میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ نئی ملکہ بظاہر خوبصورت تھی مگر دل سے نہایت حسود اور سنگ دل تھی۔ اس نے آتے ہی بچوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ جلد ہی اس نے عزیزہ کو محل سے دور ایک گاؤں بھیج دیا اور بادشاہ کے دل میں بھی اپنے بچوں کے خلاف نفرت بڑھنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ بادشاہ اپنے ہی بچوں سے دور ہوتا گیا، مگر ملکہ صرف حسد پر اقتفال کرنے والی نہیں تھی، وہ دراصل ایک جادوگرنی تھی۔ ایک رات اس نے 7 شہزادوں پر جادو کیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے بدصورت پرندوں میں تبدیل ہو جائیں، لیکن ان کے معصومیت کی وجہ سے جادو کا مکمل اثر نہ دکھا سکا اور وہ 7 سفید ہنس بن گئے۔ شہزادوں نے آخری بار اپنے محل کو دیکھا اور پھر غمگین دل کے ساتھ آسمان کی وسطوں میں اڑ گئے۔ دوسری طرف عزیزہ گاؤں میں ایک کسان کے گھر پرورش پا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ ایک نہایت خوبصورت، نرم دل اور نیک صحت لڑکی بن گئی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اسے دوبارہ محل بلایا گیا۔ عزیزہ کو دیکھ کر جادوگرنی ملکہ کے دل میں حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اس نے ایک سازش تیار کی، 2 بڑے مینڈکوں پر جادو کیا اور انہیں حکم دیا کہ عزیزہ کو بدصورت بنا دو۔ لیکن جب عزیزہ نہانے کے لیے حوض میں گئی تو جادو ناکام ہو گیا۔ وہ مینڈک خوبصورت پھولوں میں تبدیل ہو گئے اور پانی کی سطح پر تیرنے لگے۔ عزیزہ پہلے سے بھی زیادہ حسین دکھائی دینے لگی۔ ملکہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے کالے تیل سے عزیزہ کا چہرہ داغدار کر دیا اور اس کے بال بکھیر دیے۔ جب بادشاہ نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو اسے پہچان نہ سکا۔ غصے میں آ کر اس نے حکم دیا کہ اسے محل سے نکال دو۔ عزیزہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ کئی دن تک جنگلوں اور میدانوں میں بھٹکتی رہی۔ آخر کار گھنے جنگل میں پہنچ گئی۔ ایک صبح وہ ایک چشمے کے کنارے بیٹھی اپنے چہرے سے سیاہی دھونے لگی۔ جیسے جیسے پانی بہتا گیا اس کی اصل خوبصورتی واپس آتی گئی۔ اس دوران ایک بوڑھی عورت ملی۔ اس نے اسے کچھ پھل دیے اور بتایا، میں نے کل یہاں سفید ہنس دیکھے تھے جن کے سروں پر سنہرے تاج تھے۔ یہ سن کر عزیزہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنے ہنسوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ شام کے وقت اچانک 7 سفید ہنس آسمان سے اترے۔ سورج غروب ہوتے ہی وہ 7 خوبصورت نوجوان شہزادوں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ اس کے بھائی تھے۔ عزیزہ خوشی سے ان کی طرف دوڑی۔ برسوں بعد بہن اور بھائی ایک دوسرے سے ملے۔ سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بھائیوں نے اسے بتایا کہ جادو کی وجہ سے وہ دن بھر ہنس بنتے رہتے ہیں اور صرف رات کے وقت اپنی اصل شکل میں واپس آتے ہیں۔ اسی رات عزیزہ نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ اپنے بھائیوں کو ضرور آزاد کروائے گی۔ چند دن بعد اسی رات اسے خواب میں ایک روشن چہرے والی پری نظر آئی۔ پری نے کہا، اگر تم اپنے بھائیوں کو آزاد کرنا چاہتی ہو تو تمہیں بچھو بوٹی کے پودوں سے 7 قمیضیں بنانی ہوں گی، لیکن ایک شرط ہے، جب تک قمیضیں مکمل نہیں ہو جاتی تم ایک لفظ بھی نہیں بول سکتی۔ اگر تم نے بات کی تو سارا جادو ٹوٹنے کے بجائے اور خطرناک ہو جائے گا۔ صبح آنکھ کھلی تو واقعی اس کے آس پاس کچھ بوٹے کے پودے موجود تھے۔ عزیزہ سمجھ گئی کہ یہی اس کا امتحان ہے۔ وہ دن رات کانٹے دار پتے اکٹھے کرتی رہی، ان سے دھاگے بنائے اور قمیضیں سینے لگی۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے، انگلیوں سے خون بہتا، مگر وہ خاموشی سے اپنا کام جاری رکھتی۔ جب بھائی رات کو واپس آتے تو اسے زخمی ہاتھوں کے ساتھ محنت کرتے دیکھتے اور جانتے تھے کہ ان کی بہن ان کے لیے کوئی عظیم قربانی دے رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک قمیض تیار ہو گئی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ ایک دن شکار کے دوران ایک نوجوان بادشاہ کی نظر عزیزہ پر پڑی۔ اس کی خوبصورتی اور معصومیت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اس سے کئی سوال کیے مگر عزیزہ خاموش رہی۔ آخر کار بادشاہ اسے اپنے محل لے گیا۔ محل میں سب لوگ اس کی
اس کے حسن سے متاثر ہوئے اور جلد ہی بادشاہ نے اس سے شادی کر لی۔ عزیزہ دل ہی دل میں بادشاہ کی عزت کرتی تھی، لیکن اپنی قسم کی وجہ سے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ شادی کے بعد بھی وہ راتوں کو اٹھ کر اپنی قمیضیں سیتی اور مصروف رہتی۔ محل کا ایک برا وزیر عزیزہ سے نفرت کرتا تھا۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ عزیزہ قبرستان میں جا کر بچھو بوٹے کے پودے اکٹھے کر رہی ہے۔ وزیر نے فوراً افواہ پھیلا دی کہ ملکہ دراصل ایک جادوگرنی ہے۔ بادشاہ نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب بار بار ایسی باتیں سنی تو اس کے دل میں بھی شک پیدا ہو گیا۔ آخر کار وزیر نے دربار میں اعلان کر دیا کہ عزیزہ ایک خطرناک جادوگرنی ہے۔ اس زمانے کے قانون کے مطابق جادوگرنی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ عزیزہ کو قید کر لیا گیا، مگر عزیزہ گھبرائی نہیں، اس نے صرف آخری قمیض باقی تھی۔ ساری رات وہ زخمی ہاتھوں سے سلائی کرتی رہی۔ ادھر سب سے چھوٹے بھائی نے اسے قید میں دیکھا اور فوراً باقی بھائیوں کو خبر دی۔ اگلی صبح پورا شہر جمع ہو گیا۔ لوگ عزیزہ کو جلتے ہوئے دیکھنے کے لیے بے تاب تھے، لیکن عزیزہ خاموشی سے اپنی آخری قمیض مکمل کرنے میں مصروف تھی۔ اچانک آسمان پر زوردار پڑوں کی آوازیں گونجیں۔ 7 سفید ہنس تیزی سے نیچے اترے اور عزیزہ کے گرد حفاظتی حصار بنا لیا۔ لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس لمحے عزیزہ نے آخری قمیض مکمل کر لی اور اس نے فوراً 7 قمیضیں اپنے بھائیوں پر ڈال دیں۔ ایک روشن نور چاروں طرف پھیل گیا اور اگلے ہی لمحے 7 ہند خوبصورت شہزادوں میں تبدیل ہو گئے۔ جادو ٹوٹ چکا تھا، اب عزیزہ کی خاموشی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے پہلی بار سب کے سامنے سچ بتایا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے بھائیوں کو آزاد کرنے کے لیے برسوں سے خاموشی کی قربانی دے رہی تھی۔ لوگ شرمندہ ہو گئے، بادشاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بڑے شہزادے نے اعلان کیا، اگر آج ہم آزاد ہیں تو صرف اپنی بہن عزیزہ کی محبت، قربانی اور صبر کی وجہ سے۔ ہر طرف خوشیاں پھیل گئیں، شہنائیاں بجنے لگیں، پرندے خوشی سے چہچہانے لگے۔ بادشاہ نے عزیزہ سے معافی مانگی اور پوری سلطنت میں جشن منانے کا حکم دیا۔ یوں محبت، صبر اور قربانی نے جادو اور ظلم پر فتح حاصل کی۔